کسی گاؤں میں ایک مالدار شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس نے بیٹی کو ضرورت سے بھی زیادہ جہیز کی صورت میں سامان دیا، بہت زیادہ جہیز دیا۔ اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیا۔ گاؤں کا ایک رواج ہوتا ہے، جب کسی کے گھر کوئی شادی ہوتی ہے، جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ بیٹی والے کیا کرتے ہیں، اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو۔ اس مالدار شخص نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے ضرورت سے بھی کہیں زیادہ بیٹی کو جہیز دیا، اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیا۔ محلے میں آواز لگائی، لڑکیوں، محلے والوں، عورتوں، آؤ میری بچی کا جہیز دیکھ لو، میری شہزادی کا جہیز دیکھ لو، دیکھو کہ میں بیٹی کو کیا کچھ دے رہا ہوں، کیا کچھ نہیں دے رہا۔ اب گرد نواح کی رہنے والی، گلی محلے میں رہنے والی تمام عورتیں اس کے گھر میں آئیں اس کی بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے۔ اب ان عورتوں میں سے، ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ایسی تھی جو یتیم تھی، 18 سال کی لڑکی، یتیم لڑکی جب اس کے گھر میں آئی، جب اس لڑکی نے اس مالدار شخص کی لڑکی کا جہیز دیکھا تو ایک بار پھر سے اسے مرا ہوا باپ یاد آیا، ایک بار پھر سے اسے مرے ہوئے باپ کی یاد ستانے لگی۔ جب مرا ہوا باپ یاد آنے لگا تو جلدی سے مالدار شخص کے گھر سے باہر نکلی، اس نے قبرستان کا رخ کیا، قبرستان کی طرف بھاگتی جا رہی ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں اس کا باپ دفن تھا۔ باپ کی قبر کے سرانے بیٹھ کے رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ یہ اس غریب باپ کی قبر ہے جو باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کرتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا لگا کے دن کو بھی محنت مزدوری کرتا، رات 12-1 بجے جب گھر پہنچتا تو یہی بیٹی کہتی، ابا رات کو تو وقت پہ گھر آ گئے کرو، رات کو بھی آپ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو آگے جواب دیتا، بیٹا کیا کروں، میں نے تو اپنی شہزادی کے ہاتھ پیلے کرنے، میں نے اپنی شہزادی کی شادی کرنی ہے، اس لیے تو دن رات کر کے محنت کر رہا ہوں، کیا کروں، میرا یہ جو ظالم معاشرہ ہے جہیز کے بغیر کسی کی بیٹی کو قبول نہیں کرتا۔ بیٹا میں نہیں چاہتا، او میری بیٹی میں نہیں چاہتا کہ تو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے، تیرے بال سفید ہو جائیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تجھے قبول ہی نہ کرے، تیری شادی کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ بیٹی رو کر کہنے لگی، ابا تیرے معاشرے نے مجھے تباہ کر دیا، تیرے معاشرے نے مجھے ذلیل کر دیا، پتہ نہیں اللہ کے بندے اللہ کے غریب بندوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں، دل کیوں توڑتے ہیں، دکھ کیوں دیتے ہیں، تکلیفیں کیوں دیتے ہیں۔ فلاں کی بیٹی کی اتنے جہیز کو دیکھ کر مجھے مرا ہوا باپ یاد آ گیا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا، آج مجھے بھی اتنا سارا سامان دیتا، اتنا جہیز دیتا۔ باپ کی قبر کے سرانے بیٹھی رہی، روتی رہی، خون کے آنسو بہاتی رہی، روتے روتے وہیں اس کی آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ اب اس 18 سالہ لڑکی نے خواب میں دیکھا کہ قبر ایک دم کھلی ہے، قبر پھٹی ہے، اندر سے اپنی اولاد کو حلال روزی کما کر کھلانے والا بوڑھا باپ سفید کپڑوں میں ملوث عزت کے ساتھ باہر نکلا ہے، بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ قبر سے باہر نکلا ہے۔ اس نے اپنی 18 سالہ نوجوان بیٹی کی پیشانی چومی ہے، اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی جلدی جا، فلاں علاقے کے فلاں گاؤں میں رہنے والا فلاں نام کا ایک شخص ہے، اس کے پاس چلی جا، اسے کہنا کہ میرے باپ نے تجھے جو امانت دی تھی میں وہی امانت لینے آئی ہوں۔ بیٹی کی جیسے ہی آنکھ کھلی، بیٹی نے 18 سال لڑکی نے اپنی ماں کو ساتھ لیا، فلاں گاؤں کے فلاں نام کے شخص کے پاس چلی گئی، دستک دی، باہر نکلا، کون ہے، میں فلاں کی بیٹی ہوں، میرے باپ نے تیرے پاس ہماری جو امانت رکھی تھی میں وہی امانت لینے آئی ہوں۔ اس شخص نے کہا بالکل تیرے باپ نے میرے پاس امانت رکھی تھی، دراصل تیرا باپ میرے ساتھ محنت مزدوری کیا کرتا تھا، روزانہ 100 کماتا تھا، ان میں سے 20 روپے مجھے دیتا تھا، کہتا تھا خدا بخش یہ جمع کرتے رہو، جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، جب میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز لوں گا تو یہ اکٹھے پیسے آپ سے لے لوں گا،
جب میں اپنی بیٹی کا جہیز لوں گا، کیونکہ جہیز کے بغیر تو کوئی بیٹی کو قبول ہی نہیں کرے گا نا، تو اس لیے جہیز کا بندوبست کر رہا ہوں۔ وہ روزانہ 100 میں سے 20 روپے مجھے دیتا، اور ساتھ میں یہ بھی وصیت کر کے گیا تھا، اگر میں بیٹی کی شادی سے پہلے مر گیا تو جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی تو یہ امانت اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ اب اس شخص نے اس 18 سالہ یتیم لڑکی کو اتنے سارے پیسے دیے کہ مالدار شخص کی بیٹی سے بھی زیادہ اس کو اس کے باپ کی طرف سے جہیز مل گیا۔ اللہ اکبر! میں نے کہا او نادان، تو نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، تو نے سامان دیا تو اپنی بیٹی کو، کیا ضرورت ہے کسی غیر کی بیٹی کو بلا کر اسے یہ سامان دکھانے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کا دل دکھانے کی؟ میں نے کہا او نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے جو لڑکیاں آ رہی ہیں ان میں سے یتیم لڑکیاں بھی موجود۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے امتیو، خدا را کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو بوسہ نہ دینا، بچے سے پیار نہ کرنا، پیار بھری بات نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کا دل دکھے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ، خدا را کسی غریب انسان کے سامنے اپنی امیری کی نمائش نہ کرنا، دولت کی نمائش نہ کرنا، پیسوں کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا، مالک اس میں کون سی اتنی خوبی تھی کہ تو نے اسے مالدار بنا دیا، اور مجھ میں کون سی کمی تھی کہ تو نے مجھے بھکاری بنا دی۔ کسی عالم دین سے پوچھا گیا، عالم صاحب بتایا جائے یہ جہیز کیا ہے؟ فرمایا یہ اس باپ سے جا کے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی، جس کی بیٹی بھی چلی گئی۔ اور دوسری بات، ایک بوڑھا باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں سوچتا، یار ماں باپ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں سوچتے۔ ایک ہم بدقسمت ہیں، بدبخت لوگ ہیں جو بوڑھے والدین کو دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، بوڑھے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آقا دنیا میں میرے اچھے سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، دنیا میں تمہارے اچھے سے اچھے سلوک کا جو سب سے بڑا حقدار ہے وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا زندگی میں کبھی وقت ملے، کبھی فرصت ملے تو بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو۔ فرمایا خدا کی قسم قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے۔